دینا اور اسلام کو بطور وے آف لائف، بطور نظام حیات صرف اور صرف اسلام کو پسند کیا ہے۔ اب اس تناظر میں آپ ذرا سوچئے اور دیکھیے کہ اگر کوئی شخص معاہدہ ابراہیمی اور ابراہیم اکارڈ کے نام پر اگر کوئی شخص یہ بات کر رہا ہے تو اصل میں وہ چاہتا کیا ہے؟ وہ چاہتا یہ ہے کہ مسلمانوں کو ان کے تشخص سے، اور وہ تشخص کیا ہے؟ اسلام، مسلمانوں کو ان کے تشخص سے محروم کیا جائے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب درود پاک والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا حبیب اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ کے فضل اور توفیق سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو بنیاد بناتے ہوئے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اس وقت جو عالمی سطح پر ایک بڑا مسئلہ ہے، ایران، امریکہ اور اسرائیل کی جنگ کے تناظر میں ڈونلڈ ٹرمپ اور عالمی طاقتیں جس طرح اس چیز کی پشت پناہی کر رہی ہیں کہ پورا جو عالم اسلام ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کر لے، خاص طور پر امریکہ اور بہت سارے بھی یورپین ممالک بھی، اور اس کے لیے جو ٹرم استعمال ہو رہی ہے ابراہیم اکارڈ یعنی معاہدہ ابراہیمی، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام استعمال ہو رہا ہے، اور معاہدہ ابراہیم اس ٹائٹل کے ساتھ دنیا کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم اس عنوان کے ساتھ جمع ہو سکتے ہیں اور باہمی تعلقات جو ہیں وہ قائم کر سکتے ہیں۔ اگرچہ عنوان تو اس کا سفارتکاری کا ہے کہ سفارتی تعلقات، لیکن اس کے پیچھے جو ایک پوری گہری سازش ہے، علماء کا فرض یہ ہے کہ وہ عوام الناس کو اس سے آگاہ کریں کہ اصل میں عالم کفر چاہتا کیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی یہ کوششیں ہوئیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا ہے تو اس وقت عرب کے اندر کون لوگ تھے؟ یعنی تین بڑے طبقے آپ کہہ سکتے ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں اور مشرکین عرب، اور تینوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو مخاطب کر کے کس چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ جو آپ ملت ابراہیم پر ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو اصل میں تو ہم ملت ابراہیم پر ہیں۔ یہ دعویٰ یہودیوں کا تھا، پھر یہ دعویٰ مسیحیوں اور عیسائیوں کا ہوا، اور پھر یہی دعویٰ جو ہے وہ مشرکین عرب کا بھی ہوا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ان تینوں طبقات کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یعنی یہ جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام کے نام پر اکٹھا ہونے کی بات، یہ اصل میں پہلی دفعہ نہیں ہو رہی، اس دور کے اندر بھی یہ بات ہوئی کہ سارے ایک جگہ پر اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ آپ ملت ابراہیم پر ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر ٹھیک ہے، آ جائیے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ہر کسی کا ملت ابراہیم پر ہونے کا اپنا ہی ایک نقطہ نظر اور ایک تصور تھا۔ تو اللہ رب العزت نے
سورہ آل عمران آیت نمبر 67، ان کے اس نقطہ نظر کو رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیہ، ابراہیم نہ یہودی اور نہ نصرانی، ولیکن کان حنیفا مسلمہ، بلکہ وہ تو بالکل راست رو اور اسٹیٹ فارورڈ آپ جس کو کہہ لیجئے، وہ تو مسلمان، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ یہ مشرکین عرب سمجھتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے بارے سے، یہودی اور نصرانی بھی ظاہر ہے یہی سمجھتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان تینوں طبقات کا رد فرما دیا کہ ابراہیم علیہ السلام ایسے نہیں تھے۔ مشرکین عرب کے بارے میں تو آتا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ اس کے لیے کوشش کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتحاد کی دعوت دی، کہ جس اتحاد کی دعوت آج ڈونلڈ ٹرمپ، مغربی طاقتیں عالم عرب کو، بالخصوص سعودی عرب، پاکستان جو اس وقت تھوڑا پوزیشن میں ہے، اور دیگر ممالک، کہ ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ ابراہیم اکارڈ جو ہے وہ جوائن کریں، تو اس معاہدہ ابراہیمی کے تحت آپس میں سفارتی تعلقات قائم کریں۔ یہ بات کتنی خطرناک ہے کہ لوگوں کو، عوام الناس کو اس کی اویئرنیس ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہمارا جو حکمران طبقہ ہے اوورآل عالم اسلام میں، وہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے کہ عمومی طور پر یہ ایسے لگتا ہے کہ یہ سارے کے سارے مغرب کے زر خرید غلام ہیں، ان کو صرف اپنا اقتدار چاہیے، عوام سے ڈرتے ہوئے بعض چیزوں سے رکتے ہیں، ورنہ خدا کا خوف ان کو کوئی نہیں ہے۔ میں پورے عالم اسلام کی بات کر رہا ہوں۔ عوام الناس اس تصور کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ کوششیں تو ہمیشہ سے رہی ہیں، اور قرآن نے اس کا رد کیا، بار بار رد کیا، اور یہ اعلان قرآن مجید فرقان حمید کرتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فإنہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، یہ بعض کے دوست ہیں، اور جس نے اس کے باوجود پھر ان کی طرف رجوع کیا اور ان کے ساتھ اپنے تعلق استوار کرنے کی کوشش کی، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو وہ بھی اپنے آپ کو انہی میں شمار کر لے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ اب آپ دیکھیے کہ قرآن مجید فرقان حمید بالکل واضح ہے، اور یہ جو تعلقات ہیں نا، یہ تعلقات کون سے تعلقات ہیں جن سے منع کیا جا رہا ہے؟ کچھ سماجی تعلقات سے منع نہیں کیا جا رہا۔ آپ تجارتی تعلقات، سماجی تعلق، اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ ایک عیسائی اور یہودی عورت سے جب نکاح جائز ہے تو اس سے بڑا اور سماجی تعلق اور کون سا ہو سکتا ہے کہ آپ ان سے اپنی اولادیں پیدا کر سکتے ہو؟ تو اس سے بڑا اور سماجی تعلق کیا ہوگا؟ اس سے نہیں منع کیا، لین دین، کاروبار، ان چیزوں سے نہیں، لیکن امت کے اور قوم کے جو اجتماعی معاملات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے یہ ہمیں ہدایت دی کہ ان پر آپ نے اپنے قومی مفادات کے حوالے سے کبھی اعتماد نہیں کرنا، اس لیے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اور تمہارے دوست نہیں ہیں۔ یہ ہمیشہ یہی چاہتے ہیں کہ مسلمان قرآن سے دستبردار ہو جائیں، دین اسلام اس کی تعلیمات سے دستبردار ہو جائیں، رواداری کے نام پر مسلمان اپنا تشخص جو ہے وہ قربان کر دیں۔ آپ دیکھیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی دعوت دے رہے تھے تو سرداران مکہ کا تقاضا کیا تھا؟ قریش کے سردار بڑے بڑے جناب ابو طالب کے پاس آئے اور تقاضا کیا کیا کہ ٹھیک ہے، آپ اپنے خدا کی ان سے کہیں، اپنے بھتیجے سے، کہ وہ اپنے خدا کی پوجا کرنا چاہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہمارے خداؤں کو برا نہ کہیں، ان کو غلط نہ کہیں، اگر وہ ہماری عبادت میں شریک ہونا چاہیں تو آ جائیں۔
ہم ان کی عبادت میں شریک ہو جائیں گے، وہ ہماری میں شریک ہو جائیں۔ آخر میں یہاں تک پیشکش کی کہ اگر یہ اپنے نقطہ نظر سے دستبردار ہو جائیں تو ان کو کیا چاہیے؟ دولت چاہیے، دے دیں گے جتنی چاہتے ہیں۔ اقتدار چاہیے، وہ دے دیں گے۔ مکے کا سردار اور مکہ کی شہری ریاست کا سربراہ ان کو بنا لیں گے۔ اگر یہ کسی خاندان میں شادی کے خواہاں ہیں تو اس کا انتظام ہم کر دیتے ہیں۔ وہ ساری تفصیلات سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہیں کہ کون سی پیشکش ہے جو سرداران مکہ نے نہیں کی، اور بار بار جس چیز کا تقاضا تھا وہ صرف ایک ہی تھی کہ ائتی بقرآن غیر ھذا، یہ جو قرآن ہے نا اس کو چھوڑ دیں، کوئی اور چیز لے آئیں۔ اگر اس کو چھوڑ نہیں سکتے تو پھر یہ ہے کہ او بدلہ، یا پھر یہ ہے کہ اس میں کچھ تبدیلیاں کر دیں، قرآن کو تبدیل کر دیں، اس کی جگہ کوئی اور چیز لے لیں۔ تو یہ سیرت کا مشہور واقعہ ہے، آپ نے اکثر علماء سے سنا ہے کہ اس وقت اللہ کے پیغمبر نے جب اتنا بڑا ڈیلیگیشن آیا ہے، پورا مکہ امڑ کر آ گیا ہے جناب ابو طالب کے پاس، اور وہ بھی اس کا دباؤ محسوس کر رہے ہیں، تو اپنے بھتیجے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر کہنے لگے کہ اے میرے بھتیجے، یہ تیری ساری قوم اور اس کے سردار آ گئے ہیں، تو ان کی بات کو مان لو، اور جو یہ کہتے ہیں اس کو تسلیم کر لو۔ ظاہر دباؤ تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے میرے چچا جان، ظاہری سہارا سب سے بڑا وہی تھے، آج بھی اگر آپ بھی مجھے چھوڑ جائیں اور کوئی میرا ظاہری سہارا نہ رہے، اور حد یہ ہو کہ یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے پر چاند رکھ دیں، یعنی ناممکن کام کر گزرے، تو تب بھی جو دین جس کی دعوت کے لیے میں مبعوث کیا گیا ہوں اور جس توحید کا علم بلند کرنے کے لیے مجھے اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری سونپی ہے، میں اس سے کسی صورت دستبردار نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عزم۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات نہیں ہے کہ لوگ یہ کوشش کرتے نہیں رہے، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی کوشش ہوئی، اور وہ مسیلمہ کذاب کا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو کیا آخر میں اس کی پیشکش کیا تھا؟ کیا وہ اللہ کے نبی کو نبی اور رسول ماننے سے انکاری تھا؟ نہیں، وہ کہتا تھا کہ ٹھیک ہے، آپ بھی پیغمبر ہیں، آپ بھی نبی ہیں، صرف یہ ہے کہ میری کچھ گزارشات ہیں، آپ ان کو تسلیم کر لیں، اپنے بعد مجھے بطور پیغمبر نامزد کر دیں، تب بھی ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ اگر یہ قبول نہیں ہے تو پھر شہری علاقوں کے آپ پیغمبر بن جائیے، اور صحراؤں اور دیہاتی علاقوں کا پیغمبری جو ہے وہ میرے حوالے کر دیں۔ اور یہ سیرت کی کتابوں میں اس کا یہ بیان کوٹ ہوا ہے کہ اشرکت معک فی الامر، اس نے کہا کہ مجھے یہ جو نبوت کا معاملہ ہے اس میں آپ کے ساتھ شریک کیا گیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے اس وقت یہ فرمایا تھا کہ یعنی اس کا نام مسیلمہ تھا، تو یہ جو ساتھ اس کے نام کے ساتھ ایک لفظ جڑ گیا کذاب، یہ حضور نے مبالغے کا صیغہ ہے کہ صرف جھوٹا نہیں ہے، انتہائی جھوٹا ہے یہ شخص اپنے دعوے کے اندر۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کسی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا جس سے مسلمانوں کا اسلام کا تشخص مجروح ہو، جس سے بظاہر ایک رواداری کے نام پر، اتحاد کے نام پر اسلام کی قربانی ہو رہی ہو۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے آغاز میں بھی، اور جب آپ اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں اور بعض لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو ان کی آپ ہسٹری پڑھیں تو وہاں پر بھی آپ کو یہی چیزیں نظر آئیں گی۔ اس لیے یہ بات اصولی طور پر ہمیں سمجھنی چاہیے، اور عوام الناس کو اس حوالے سے اویئرنیس ہونی چاہیے کہ اصل میں
صرف یہی کافی نہیں ہے کہ ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ آتا ہے اور ہم وضو شضو اچھا کر لیتے ہیں، باقی ساری چیزیں ٹھیک ہو گئی ہیں اور ذکر اذکار بھی ٹھیک چلتا ہے۔ اس دین پر ایمان کے ساتھ ساتھ اس دین کے ساتھ کھڑا ہونا اور اس کا تحفظ کرنا، اس کی دعوت، اس کی حفاظت، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ لگائی ہے، اس امت کو ذمہ دار بنایا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو اس طرح کے جب کوئی حالات ہوں تو لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا کرنی چاہیے کہ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے ابراہیمی معاہدے اور ابراہیم اکارڈ کی بات کر کے بظاہر عالم اسلام کو سفارتکاری کی دعوت دی ہے، اس کے پیچھے جو اصل سازش ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اصل سازش کیا ہے؟ بظاہر آپ دیکھیں گے کہ سفارتکاری ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ اس کا جو سوشل امپیکٹ ہے اس پر غور کریں، اس کا جو پولیٹیکل امپیکٹ ہے اس پر آپ غور کریں، اور اس کا پھر جو مذہبی اثرات اس کے نتیجے میں مرتب ہونے والے ہیں ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی یک طرفہ اور یک رخا معاملہ نہیں ہے۔ کوشش یہ ہے کہ اسلام کی جو مذہب کے حوالے سے، مذہب کی جو عالمی تعبیر اس وقت پوری دنیا نے تسلیم کر لی ہے، یعنی مذہب کے حوالے سے عالمی تعبیر کیا ہے کہ مذہب کا ہماری معاشرت کے ساتھ، ہماری معیشت کے ساتھ، ہماری سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ لوگ جس طرح کی زندگی چاہیں گزارنا چاہیں ٹھیک ہے، آزادانہ طور پر مرد اور عورت تعلقات قائم کرتے ہیں، اپنے کرتے رہیں، کپڑے سارے اتار دیں یا پہنے، یہ ان کی مرضی ہے۔ حلال حرام جو آپ ایک تصور رکھتے ہیں اس کو بالکل ایک طرف رکھ دیں، یعنی سماجی سطح پر ایک تہذیبی ارتداد، مذہب بیزاری، یہ ہے مذہب کی عالمی تعبیر کہ یعنی مذہب اگر تھوڑا بہت قابل قبول ہے تو ٹھیک ہے، اخلاقیات میں، اعتقادات میں کوئی جو عقیدہ رکھنا چاہے رکھ لے، جو کسی اخلاقی قدر کو اپنانا چاہے تو اپنا لے، لیکن مذہب کا ہماری اجتماعی زندگی کے ساتھ تعلق نہیں ہونا چاہیے، یہ ہے مذہب کی عالمی تعبیر۔ یعنی مذہب کا کوئی تعلق سیاست کے ساتھ نہیں ہے، معاشرت کے ساتھ نہیں ہے، سیاست کے ساتھ نہیں ہے، یہ ہے مذہب کی عالمی تعبیر۔ اور ابراہیم اکارڈ کے عنوان کے ساتھ اس وقت جو پورے عالم اسلام اور مسلمان حکمرانوں پر جو دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اور یہ جو ایران جنگ کا معاہدہ جو ہے وہ ڈیلے ہو رہا ہے، تو اس کے پیچھے سب سے زیادہ زور کس چیز پر ہے کہ آپ اس معاہدے کے اندر شریک ہو جائیں۔ اور اس معاہدے کے اندر شریک ہونے کا سیدھا سیدھا مطلب کیا ہے کہ ابراہیمی معاہدہ آپ اس میں شریک ہو جائیں، یہودی، نصرانی اور مسلمان ابراہیم علیہ السلام پر جا کر اکٹھے ہو جائیں، باقی بعد والی باتیں چھوڑ دیں۔ اس کا سب سے بڑا امپیکٹ جو ریلیجیس امپیکٹ ہوگا وہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے تشخص سے محروم ہو جائیں، یعنی اسلام نہیں رہے گا باقی۔ پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ مذہب، چاہے کوئی مذہب ہو، اس کا مذہب کا اس طرح کوئی تعلق نہیں ہے انسانی اجتماعیت کے ساتھ، انسانوں کی اجتماعی زندگی کے ساتھ مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہی کوشش ہے سفارتکاری کے نام پر کہ اسلام کے بارے میں بھی مسلمان اسی تعبیر کو اختیار کریں۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ تعبیر اختیار کرنا اسلام سے دستبرداری اختیار کرنے کے برابر ہے کہ جب مسلمانوں کا تشخص ہی برقرار نہیں رہ سکے گا، مسلمانوں کی پہچان ہی برقرار نہیں رہے گی، اور اجتماعی معاملات کے اندر مذہب کی جو کار فرمائی ہے اس سے ہی آپ دستبردار ہو جائیں گے تو پھر ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ یہ اسلام سے دستبرداری ہے۔ اس لیے یہ جو رواداری عنوان اس کا بنایا جاتا ہے کہ جی باہمی رواداری کو فروغ دیا جائے، سفارتکاری کو فروغ دیا جائے۔ بھائی اسلام ہمارا دین وہ ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی کسی دوسرے دین کے اندر رواداری نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے ہجرت مدینہ کے بعد
मिसाक मदीना किन लोगों के साथ फरमाया था? यहूदियों के साथ। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहदा नजरान ईसाइयों के साथ किया। आज का मौजू चूंकि मैं सिर्फ इसी खास उन्वान के साथ बात अर्ज कर रहा हूं, वरना आप इसको एक अलग पूरा मौजू है कि ये जो मुआहदात हुए हैं, यानी मिसाक मदीना, मुआहदा नजरान, सुलह हुदैबिया मुशरिकीन अरब के साथ, तो ये सारे, इससे बढ़कर रवादारी और क्या होगी? ये मोहम्मद एट मदीना आप जरूर पढ़ें, मिंट कुमरी वाट की किताब है, और 52 आर्टिकल सारे के सारे आप देखें कि बाहमी ताल्लुकात के हवाले से अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह पूरी इंसानियत को साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं। ये मामूली बात नहीं है। मुआहदा नजरान ईसाइयों को किस तरह रिलीफ दिया जा रहा है, तो मसला ये नहीं है। मैं अर्ज कर रहा हूं कि मसला रवादारी का नहीं है, बल्कि रवादारी के नाम पर ये असल में मुसलमानों को इस्लाम से महरूम करने की और दस्तबरदार करवाने की एक साजिश है जो आलमी सतह पर रचाई जा रही है। और बदकिस्मती से इसके अंदर बहुत सारे मुसलमान मुल्क शामिल होने के लिए परतोबा तो शामिल हो भी गए हैं। यूएई का तो मुआहदा हो गया, मुआहदा इब्राहिम, और कुछ और भी लोग उसमें शामिल हो गए। इसका मतलब बिल्कुल वाज़ेह है, लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए, और आलमी सतह पर मुसलमानों को अगर उनके हुक्मरान गड़बड़ करें तो बिल्कुल स्टैंड लेना चाहिए, इसलिए कि ये हर दौर के अंदर रवादारी के उन्वान के साथ इस तरह की कोशिशें अहद रिसालत में हुई। बरसगीर की तारीख आप पढ़े तो अकबर का क्या मसला था, वो भी यही बात करता था। उसने कहा कि इस्लाम को भी एक तरफ रख दें, हिंदू मजहब को भी एक तरफ रख दें, बाकी मजाहिब को भी, लो जी सारे मजाहिब को इकट्ठा करके एक नया दीन बनाते हैं जिसका नाम होगा दीन इलाही। हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह उस सुलह कुल के उस नुक्ता नजर के खिलाफ खड़े हुए और पूरा जिहाद बर्पा किया। बिलाखिर उस फिक्र को शिकस्त दी आपने। मैं कहना यह चाहता हूं कि ये कोशिशें माजी में भी होती रही हैं, हर दौर के अंदर ये कोशिशें होती रही हैं कि किसी तरह मुसलमानों को उनके दीन से, उनकी फिक्र से, उनकी बुनियादी किताब कुरान मजीद से किसी तरह हटा दिया जाए रवादारी के नाम पर। इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुद कुरान मजीद फुरकान हमीद ने जहां उनका तज़किरा किया, एक आयत तो मैंने आपको सुना दी कि खुद अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मा काना इब्राहीम यहूदियों वला नसरानी वलाकिन कान हनीफन मुस्लिमा। इब्राहिम ना यहूदी थे ना नसरानी, वो तो रास्तरो मुस्लिम थे। वमा काना मिनल मुशरिकीन, और मुशरिक भी नहीं थे। मुशरिकीन अरब भी कहते थे जी हम मिलते इब्राहिम पर, यहूदी कहते थे कि हम, और ईसाई भी यही कहते थे। और ये समझते थे कि मुसलमान अगर अपने तशख्खुस से दस्तबरदार हो जाए तो हम उनके साथ कंप्रोमाइज के लिए तैयार। आपको पता है कि हिजरत के बाद इब्तदाई 17 महीने जब अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके नमाज अदा फरमाते थे तो आपके साथ इबादत के अंदर यहूदी भी शरीक हो जाते थे। तो ठीक है, ये हम ही में से है, लेकिन फिर वो वक्त आया कि हुक्म दे दिया गया कि अब आप अपने चेहरा अक़दस को बैतुल्लाह की तरफ मोड़ लीजिए। इस्लाम का तशख्खुस बिल्कुल नुमाया होकर आ गया, उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है मजहबी तौर पर कि किसी दूसरे मजहब को आप अपने साथ, रवादारी अलग चीज होगी, लेकिन किसी मजहब को इस तरह अपने साथ जोड़े कि अपने तशख्खुस से ही आप महरूम हो जाए, इसकी इजाजत अल्लाह ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर नहीं दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी मुज़ाहमत फरमाई। आप अंदाजा फरमाएं कि खुद इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जहां तज़किरा हुआ तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि बिल्लत अबीकुम इब्राहीम, तुम्हारे बाप इब्राहीम का दीन। इसके बाद ये नहीं फरमाया कि अब तुम इब्राहीमी हो, मुआहदा इब्राहीमी, इब्राहिम अकार्ड, अब तुम इब्राहिमी हो गए, नहीं, बल्कि फरमाया हो सम्माकुमुल मुस्लिमीन,
اس اللہ نے تمہارا نام ابراہیمی نہیں رکھا، بلکہ اس اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، مسلمان۔ ہمارا تشخص بڑا خالص اور واضح ہے، وہ اسلام کے عنوان کے ساتھ ہے۔ یہ باتیں چونکہ ہم بڑی گہری فرقہ واریت کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اس لیے لوگوں کو بات سمجھ نہیں آتی، لیکن میں بات کرتا رہتا ہوں، ٹھیک ہے، اور بھی بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ کوئی بھی دوسرا عنوان، اسلام کے علاوہ کوئی بھی دوسرا عنوان، باقی مذاہب اور اسلام کا جو بڑا فرق آپ کو نظر آئے گا وہ یہی ہے کہ دنیا کے سارے مذہب جو ہے نا، وہ یا کسی شخصیت کی طرف منسوب ہے اور یا کسی علاقے کی طرف منسوب ہے۔ ہندو مت، سکھ مت، بدھ مت، اب دیکھیں شخصیات کی طرف منسوب ہے، علاقے کی طرف منسوب ہے، یعنی ان کی حقیقت عرضی ہے۔ اسلام کی حقیقت آفاقی اور آسمانی ہے، یہ دھرتی میں پیوست ہوتا ہے یہ دین، لیکن اس کی گروتھ دھرتی سے نہیں ہوئی بلکہ آسمانوں سے اتر کر زمین میں پیوست ہوا۔ یہ فکر زمین سے پھوٹنے والی نہیں ہے، اسلام آسمان سے نازل ہونے والی ہے۔ دنیا کے سارے مذاہب میں یہی چیز آپ کو نظر آئے گی، لیکن آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے پیغمبر آئے ہیں انہوں نے ہمیشہ ایک ہی لفظ استعمال کیا، اسلام اور مسلم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم مسلمان ہی مرنا۔ لہذا اسلام کے علاوہ کوئی بھی ٹائٹل اگر استعمال کیا جائے گا تو وہ غلط ہوگا۔ مسیحیت آپ شخصیت کی طرف منسوب کر رہے ہیں، یہودیت یہ یہودا کی طرف آپ اس کو منسوب کر رہے ہیں، یعقوب علیہ السلام کا بڑا صاحبزادہ۔ تو آپ شخصیات کی طرف منسوب کر کے، علاقوں کی طرف منسوب کر کے مذہب کے تصور کو گہنا رہے ہیں۔ لہذا چاہے ابراہیم علیہ السلام جیسی ہی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو، اسلام ان کے ٹائٹل کے ساتھ فکر بے شک ان کی ہوگی، نظریہ بے شک ان کا ہمارے لیے قابل قدر ہوگا، لیکن ابراہیمی مذہب نہیں ہم اس کو کہیں گے، بلکہ ہمیشہ اس کو اسلام کا ٹائٹل دیں گے، اس لیے کہ یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے۔ اسی تناظر میں اکثر میں یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ جو شخص اپنے آپ کو بریلوی سمجھتا ہے، بریلی کیا ہے؟ علاقہ ہے نا۔ دیوبندی کیا ہے؟ علاقہ ہے۔ اہل حدیث ہونا ایک خاص مائنڈ سیٹ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنا ہے۔ تشیع کیا ہے؟ یہ ساری نسبتیں بالکل غلط ہیں اور شرک ہے۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ ہم مسلمان پیدا ہوئے، اسی دین کو اختیار کرنا اور اسی ٹائٹل کو اختیار کرنا یہی حق ہے اور سچ ہے۔ آپ دیکھیں یہ محمدنزم جو ہے نا ہماری اصطلاح نہیں ہے، یہ مستشرقین اورینٹیلسٹ جو ہیں انہوں نے اسلام کے حوالے سے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ اپنی کتابوں کے اندر اصطلاح استعمال کی ہے، جس کا ترجمہ آپ کر سکتے محمدنزم یعنی محمدی نظام۔ یہ اپنے مفہوم کے اعتبار سے بالکل درست ہوگا بے شک یہ لفظ، لیکن ہمیں حکم کیا ہے کہ آپ نے جو ٹائٹل اختیار کرنا ہے وہ اسلام کا اختیار کرنا ہے۔ آپ نظام مصطفیٰ کا پبلک اویئرنیس کے لیے یہ لفظ استعمال کر لیں تو چلو ٹھیک ہے، لوگوں کو بتانے سمجھانے کے لیے، لیکن نظام مصطفیٰ نہیں، نظام اسلام، نظام محمد نہیں ہے وہی، لیکن جو ٹائٹل آپ اختیار کریں گے وہ وہی اختیار کریں گے جو ہمارے دین نے، قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے۔ میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ اگر آپ شخصیات کی طرف دین کو منسوب کریں گے، علاقوں اور ملکوں کی طرف مذہب کو منسوب کریں گے، تو بالکل اس کا تصور جو ہے وہ محدود ہو جائے گا۔ ہمارے لیے ایک ہی ٹائٹل ہے اور وہ ہے اسلام۔
اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بالکل واضح طور پر یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور یہ اس نے اعلان کر دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام الدین، اور اس اللہ نے اس دین کو مکمل کر دیا ہے، تمہارے لیے اس کو پسند کیا ہے، ورضیت لکم الاسلام الدین، اور اسلام کو بطور وے آف لائف، بطور نظام حیات صرف اور صرف اسلام کو پسند کیا ہے۔ اب اس تناظر میں آپ ذرا سوچئے اور دیکھیے کہ اگر کوئی شخص معاہدہ ابراہیمی اور ابراہیم اکارڈ کے نام پر اگر کوئی شخص یہ بات کر رہا ہے تو اصل میں وہ چاہتا کیا ہے؟ وہ چاہتا یہ ہے کہ مسلمانوں کو ان کے تشخص سے، اور وہ تشخص کیا ہے؟ اسلام، مسلمانوں کو ان کے تشخص سے محروم کیا جائے۔ وہ چاہتا صرف یہ ہے کہ مذہب کی عالمی سطح پر جو تعبیر ہے مسلمان بھی اس کو قبول کر لیں۔ مذہب کی عالمی سطح پر تعبیر کیا ہے کہ مذہب کا کوئی تعلق آپ کی سیاست کے ساتھ نہیں ہے، آپ کی ریاست کے ساتھ نہیں ہے، آپ کی معاشرت اور آپ کی معیشت کے ساتھ مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی سیکولرزم، مغربی فکر و فلسفہ جو بھی ہے، میرے بھائیوں، جو بات سمجھنے والی ہے اور قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو خطرہ پیدا ہو رہا ہے پورے عالم اسلام اس وقت جس دباؤ کے اندر ہے، اس کی وجوہات جو بھی ہوں، حالات جیسے بھی ہوں، لیکن عالم اسلام کو بیدار رہنا چاہیے اور عوام الناس کو بیدار رہنا چاہیے کہ اگر ہمارے حکمران، چاہے عالم عرب سے ان کا تعلق ہو یا عالم عجم سے، پاکستان یا پاکستان کے علاوہ، اگر وہ خدا نخواستہ کسی ایسے معاہدے کا حصہ بننے کی کوشش کرے تو امت کو جو لکھ سکتا ہے وہ لکھے، جو بول سکتا ہے وہ بولے، جو جس طرح اس کا احتجاج دائرے کے اندر رہ کر سکتا ہے وہ اس پر اپنی آواز کو بلند کرے، اس لیے کہ ہم اس دین سے کسی صورت دستبردار ہونے کے لیے قطعاً تیار نہیں۔ یہ ایک پوری سازش ہے۔ یہ معاہدہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ لیٹ ہو رہا ہے جنگ والا، یہ بڑا کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ اصل اندر کھاتے جو کوشش ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو سفارتکاری کے نام پر کسی طرح ابراہیم اکارڈ کا حصہ بنایا جائے اور مسلمان اسی طرح اسلام سے دستبردار ہو جائیں، جس طرح یعنی ایک نیا ٹائٹل اختیار کر لیں، جس طرح باقی مذاہب جو ہیں وہ سارے کے سارے ان کے ماننے والے مذہب کے اجتماعی رول سے دستبردار ہو گئے تو مسلمان بھی اس سے دستبردار ہو جائیں۔ ہم جتنے بھی برے ہیں لیکن اس سب کچھ کے باوجود بہرحال ہمارا یہ دین عمل میں کوتاہی ہو سکتی ہے، یہ ہماری معیشت بھی ہے، اسی کے مطابق حلال و حرام طے ہوں گے، یہ ہماری سیاست بھی ہے، چاہے کچھ ناکامی ہی اس میں کیوں نہ ہو لیکن بات ہم خلافت راشدہ ہی کریں گے۔ یہ مذہب، یہ دین، یہ ہماری معاشرت بھی ہے، اسی کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے، ہمارا نظام اخلاق اسی دین کے مطابق ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس دین کی جو عالمگیریت اور آفاقیت ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن بندوں کو سمجھ ہے نا کہ یہ دین آفاقی دین ہے، انسانیت کا دین ہے، قیامت تک کے لیے دین ہے، وہ اس دین کو کبھی علاقوں کی طرف منسوب نہیں کریں گے۔ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ وہ نہیں اس کو تقسیم نہیں کریں گے، وہ جب بھی بات کریں گے اسلام کی بات کریں گے، وہ دین کی بات کریں گے اور دین کے عالمی غلبے کی بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کفر کی اس سازش کو ناکام بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔